کے پی کے فرنٹ پہ جو کشیدگی بنی ہوئی ہے فیڈرل حکومت اور اس وقت کے پی گورنمنٹ کے مابین اور اجلاس بلائے جانے پر گورنر کی جانب سے اسپیکر کو لکھا گیا کہ اجلاس بلایا جائے، لیکن اجلاس نہیں بلایا گیا ہے. کیا آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس کے لیے کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت خیبر پختونخوا کی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. گورنر صاحب کا استحقاق تو نہیں ہے اس طرح سے اجلاس بلانے کا. ایک صورت میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ریکویزیشن بلانی ہے اپوزیشن نے، منیمم کم سے کم تعداد ممبران کی چاہیے ہوتی ہے، جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں شاید 40 سے کم ہے، 37 ہے، تو میرے خیال میں 17 ممبران نے شاید دستخط کیے ہیں، تو وہ تو کم ہے. جو اس کی قانونی ضرورت ہے، آئینی جو اس میں سقم ہے، وہ تو اس سے شاید کور نہیں ہوتا. باقی یہ استحقاق تو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے کسی بھی صوبے میں کہ جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اجلاس بلاتے ہیں، یا جب بجٹ سیشن نزدیک آتا ہے تو بجٹ کے لیے پھر وہ اپنا اجلاس بلاتے ہیں، یا جو آپ کا کیلنڈر ہوتا ہے جس کے مطابق آپ نے پہلے سے ایک شیڈیول دیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان ڈیٹس میں اجلاس بلانا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اسپیشل اوکیجن ہے تو وہ تو پھر استحقاق تو وزیر اعلیٰ کا ہی ہے. نہیں، لیکن ابھی اسٹریٹجی لگ رہی ہے نا کہ 2 اپریل سے پہلے مخصوص نشستوں پر حلف نہ اٹھایا جائے، نہ لیا جائے. دیگر صوبوں کے اندر ایون وفاق کے اندر مخصوص نشستوں پہ حلف ہو گیا، میٹر اپنی جگہ پہ، پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ گیا. تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے کہ تب تک حلف نہ لیا جائے جب تک 2 اپریل کا سینٹ انتخاب نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، کسی ایک چیز سے نفی کرنا تو شاید مناسب نہیں ہے کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے اجلاس بلایا جائے یا نہ بلایا جائے. یہ بھی البتہ ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں اگر آپ ریزرو سیٹس خواتین کی اور اقلیت کی حکومتی بینچوں میں دیتے ہیں، مرکز میں یا اپوزیشن میں خیبر پختونخوا میں، تو وہاں بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ آئین کے مطابق آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن دینی ہوتی ہے، تو کسی جماعت کو اس کی پروپورشن سے نہ آپ کم دے سکتے ہیں نہ زیادہ. تحریک انصاف کو اس پہ سے، یا سنی اتحاد کونسل فار دیٹ میٹر کو ایک سائڈ پہ اگر آپ رکھ لیں، تو جتنی سیٹیں بنتی ہیں اپوزیشن کی، وہاں پہ مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جمعیت بھی ہے، تو وہ اس وقت ادھر تک تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ دیں گے تو ایک تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی، دوسرا کسی اور جماعت کی سیٹیں آپ دے نہیں سکتے. اس وقت میرے خیال میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید 17 ممبران ہیں اپوزیشن کے، لیکن تحریک انصاف کی ہی ریزرو سیٹیں آپ ساری ان کو دے دیں تو 20 نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، وفاق میں یہی ہوا، پنجاب میں یہی ہوا، عجیب طرح صوبوں میں، ہوگی. باقی ماندہ صوبوں میں اور وفاق میں تو یہی کچھ ہوا نا سر. کیجئے. نہیں، آپ درست، آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ پلیز غور کیجئے، اپریشیٹ کیجئے اس نقطے کو کہ 17 کے قریب اپوزیشن کے ممبران ہیں، کیونکہ 3/4 پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے وہاں پختونخوا میں. اچھا، 17 کے قریب اپوزیشن کے اگر ممبران ہیں اور آپ ان کو ریزرو سیٹیں 25, 26, 27 دے دیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ وفاق میں بھی ایسا ہی ہوا، مور اور لیس سیٹیں بانٹ دی گئیں. غلط ہوا نا، دیگر صوبوں میں درست فرما رہے ہیں. تو کے پی کی سطح پہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچ لیا ہے کہ ریزسٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک استحقاق ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہ جب وہ مناسب سمجھیں گے یا تو کوئی ایسی آئینی ضرورت آ جائے سامنے، جیسے نہیں تو سینٹ الیکشن متاثر نہیں ہوگا علی محمد خان صاحب سے؟ دیکھیں، سینٹ کا تو اس وقت آپ کا اس طرح سے کورم پورا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس جماعت کی سیٹیں آپ نے دینی تھی وہ آپ نے ان کو دی نہیں، اور آئین کی خلاف ورزی کر کے آپ نے اس کو ان پروپورشنلی حکومتی بینچز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. بہت ہی غلط میسج گیا ہے، کیونکہ 3 کروڑ کے قریب ووٹ لینے والی جماعت ایک طرف کھڑی ہے، باقی کوئی 3.3 کروڑ کی طرف کھڑے، ان کو ان کی سیٹیں مل گئیں، ان کو ایک سیٹ نہیں ملی اور ان کی اٹھا کے وہاں تقسیم کی جا رہی ہیں. تو اس سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، یہ عارضی طور پہ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن پورا آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اس سے گندا ہو رہا ہے، اور اس سے ہماری جمہوری ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس طرح کی حرکات سے ہم پارلیمان کی عمر بھی کم کر رہے ہیں. نہیں، لیکن ایک خدشہ اور بھی ہے نا سر کہ معاملہ اگر اسی طرح سے آگے بڑھا، کیونکہ چیف منسٹر کے پی کو درد ہے کہ میرے صوبے کا فنڈ ملنا چاہیے، جو کام رکے ہوئے ہیں وہ ہونے چاہیے، تو وہ کام نہیں ہوں گے، الٹا گورنر رول کا راستہ بڑا آسان نہیں ہو جائے گا؟
میں نہیں سمجھتا کہ گورنر رول برداشت کر سکے گا یہ نظام، کیونکہ پھر تو لاکھوں لوگ اگر روڈوں پہ نکل آئیں گے پھر کیا کریں گے؟ ملک کو ہم نے اینارکی کی طرف لے کے جانا ہے، پہلی پوری قوم کی جیب سے جو ہے وہ ان کا ووٹ نکال لیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اختیار آپ کو یا ہم سب کو، عوام کو آئین پاکستان دیتا ہے کہ ہم نے 5 سال بعد یا جب بھی الیکشن ہو ہم نے اس ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک پہ حکومت میں کون بیٹھے گا۔ دیکھیں کسی سے 1 لاکھ روپے چرا لیے، کسی کی گاڑی چرا لی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کا کوئی اور ڈاکہ پڑ گیا، وہ ایک معمولی چیز ہے۔ قوم کا مینڈیٹ چرانا یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، یہ آئین پہ ڈاکہ ہے، کیونکہ آپ نے قوم سے وہ حق انتخاب ہی چھین لیا جس کے مطابق وہ 5 سال کے لیے لوگوں کو بیٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ 25 کروڑ ایک سائیڈ پہ کر دیے اور بند کمروں میں کچھ لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ یہاں ادھر اس کو ادھر اور اس کو ادھر، اور یہ فارم 47 یہ لو، جاؤ خوشیاں مناؤ۔ اس طرح سے ملک دیکھیں اس وقت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے در پہ دستک دیے ہوئے ہیں اور آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھی کی ہے۔ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ اینڈ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز فرام دا سپریم کورٹ کہ کیا کریں وہ، کیا کس کو کہیں گے، پروب کس سے کرائیں گے، انکوائری کون کر رہا ہوگا الٹیمیٹلی، اور پھر کس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، تھوڑا سا ابتدائیہ رکھ دوں، اس کے بعد اس کا جواب ذرا وہ مدلل ہو جائے گا۔ دیکھیے اگست میں، جولائی کے اینڈ میں جیل سے نکلا، کوئی 78 دن تھے شاید۔ اگست کے مڈ میں، ستمبر کے شروع میں میں نے ایک تجویز دی تھی اس وقت کے صدر محترم عارف علوی صاحب کو، اور آپ ہی کے بڑے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں محترم احمد میر صاحب کے پروگرام میں۔ مجھ ناچیز نے یہ بات کی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے آزاد شفاف الیکشن کے لیے ابھی سے گراؤنڈ نہیں بنایا اور ابھی سے ہم نے گراؤنڈ ورک نہ کیا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگلا الیکشن جب بھی ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو الیکشن کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی تھی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی ہماری جماعت یا کوئی نہ کوئی جماعت روڈوں پہ ہوگی، اور وہ ہو گیا۔ میں نے صرف ایک نقطہ رکھا تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کے بڑے لیڈرز جو اس کے چیئرمین ہیں یا صدر ہیں، جو بھی ہیں، زرداری صاحب پیپلز پارٹی، میاں صاحب نون لیگ، ایم ایل ولی اے این پی سے، اور ایم ایل ولی خان، اور جماعت اسلامی سے سراج صاحب، راج الحق صاحب، مولانا صاحب، اور آف کورس عمران خان صاحب، تحریک انصاف سے شاہ صاحب، اور میں نے یہ بھی ساتھ بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے اور ایک نقطے پہ کہ ہم نے آزاد شفاف الیکشن کرنا ہے، اس کو انشور کرنا ہے، جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ حکومت بنائے، اور ایک اور چیز آگے کا تھوڑا سا فریم ورک بھی ڈیسائیڈ ہو جائے بڑے بڑے نکات پہ، اور اس کے بعد لوگ جس نے حکومت کرنی ہے حکومت کرے، جس کی اپوزیشن آتی ہے اپوزیشن کرے۔ میں نے قومی حکومت کی بات کبھی نہیں کی، بٹ سر انفارچونیٹلی وہ تو نہیں ہو سکا، اب تو کرائسس مینجمنٹ ہے، اگر ہو جائے تو۔ اب آج کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے پروگرام سے کوئی گھنٹہ پہلے میں کور کمیٹی سے اٹھ کے آیا ہوں، کور کمیٹی میں اس پہ آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ جس طرح آپ نے خود عرض کیا، ایک تو ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، فارم 45، ایک تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ہم پٹیشن کرنے جا رہے ہیں اور درخواست رکھیں گے سامنے کہ وہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں، اور دوسری چیز ٹرائیبیونلز میں ہمارے لوگ گئے ہیں اور کچھ میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو 178 ہمارا حساب کتاب ہے مرکز پہ، قومی پہ، کہ ہماری سیٹیں تھی اور 17 مسلم لیگ نون کی۔ اب ان حالات میں جب 17 سیٹوں والوں کو آپ اوپر بٹھا دیں اور 180 یا 170 178 سیٹوں والوں کو آپ ڈس انفرنچائز کر دیں، ان کے لیڈر کو بھی جیل میں ڈال لیں، ان کی خواتین کی سیٹیں بھی قبضہ کر لیں، ان کی مائنورٹی یعنی اقلیتی سیٹیں بھی قبضہ کر لیں، نشان بھی ان کا چھین لیں، اور ان کو پھر کہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، فلانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ماضی میں آخری جملہ ماضی میں ہم کہتے تھے نا، یہ بات ہم خود اس بات کے سپورٹ کرتے تھے کہ جو لوگ بلوچستان میں ہیں یا جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، تو جو بندوق رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں، ان کو مین فریم میں لے کے آئیں تاکہ وہ قومی دھارے میں آئیں۔ یہاں کروڑوں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، ہماری جان ہمارا سب کچھ اپنے ملک پہ قربان ہے، اور ہم نے مینڈیٹ لیا ہے اور ہم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم دہشت گرد ہو۔
तुम दहशत गर्द हो। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, मुझे बार बार क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पे मुझे सर क्विकली सिर्फ ये बता दीजिए कि किससे सेटिस्फेक्शन होगी पीटीआई की, मतलब अगर जुडिशियल कमीशन होगा, इंक्वायरी तो किसी ना किसी इदारे ने करनी है ना, ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, एलिजिड डिस्क्रिपेंसीज है, उसके ऊपर किसी ने तो इंक्वायरी करनी है। मुझे लास्ट लाइन में सिर्फ ये बता दीजिए कि कैसे कोर कमेटी ने क्या डिसाइड किया है कि क्या फ्रेमवर्क हो तो पीटीआई और कोर कमेटी सेटिस्फाइड होगी। देखिए, एन इलेक्शन से पहले हमसे बल्ला छीन लिया गया, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था, लेकिन हमने सरे तस्लीम खम किया। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, लेकिन विद ऑल रिजर्वेशंस, जो भी हमें कोई अगर हैं, हमारे पास एक ही फोरम है, वो है हमारी अपनी मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट पे ही हमें एतमाद है, हमें उधर ही से एक्सपेक्टेशन है। आपने कहा किस इदारे या किस से, एक ही इदारा है, अदालतें हैं, जुडिशरी है, और इसीलिए हमने, आपको शायद याद होगा कि मोहतरम काजी फायज ईसा साहब को हमारे वकील ने ये दरखास्त भी की थी कि हमें आप पे एतमाद है, जुडिशरी पे, आप हमें आरुज जुडिशरी से दें। वहां से नहीं मिले, जो एग्जीक्यूटिव से मिल गए, आपने रिजल्ट देख लिया। पॉइंट टेकर, अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल ठीक सर।